اچھا، تو آئیے آج کے اس دلچسپ اور گہرے وضاحتی مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم مکاشفہ کے 7ویں باب کو ایک منظم بائبل سٹڈی کے طور پر دیکھنے والے ہیں۔ یہ محض کوئی پرانی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں زمین کے خوفناک ترین حالات سے نکال کر ایک انتہائی پرسکون اور آسمانی فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کے ہمارے اس سفر کے اہم پڑاؤ کچھ یوں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم زمین کی 4 ہواؤں کا ذکر کریں گے، پھر خادموں پر لگنے والی مہر، اس کے بعد آسمانی بڑی بھیڑ، پھر بڑی مصیبت کے بعد ملنے والی تسلی، اور آخر میں ہم اس سارے مطالعے کا خلاصہ اور کچھ غور و فکر کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین کی 4 ہواؤں کی۔ ہماری اس اسٹڈی کی شروعات ایک انتہائی کشیدہ اور سنسنی خیز منظر سے ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، زمین بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 فرشتے زمین کے چاروں کونوں پر کھڑے ہیں اور انہوں نے تباہ کن ہواؤں کو پوری طاقت سے روکا ہوا ہے۔ یہ ہوائیں کوئی عام طوفان نہیں، بلکہ ایک آفاقی تباہی کی علامت ہیں۔ یعنی حالات بالکل اس نہج پر ہیں کہ بس کچھ ہی دیر میں سب ختم ہونے والا ہے۔ لیکن ٹھہریے، اسی کشیدگی کے دوران مشرق کی طرف سے ایک اور فرشتہ اوپر آتا ہے اور وہ بڑی بلند آواز میں حکم دیتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، تباہی کو روکے رکھو۔ یہ منظر ہمیں خدا کے کمال درجے کے تحمل اور صبر کے بارے میں بتاتا ہے۔ تباہی کا اختیار ہونے کے باوجود اسے ایک خاص مقصد کے لیے عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی خادموں پر مہر لگائے جانے کا عمل۔ تو یہ مہر دراصل ہے کیا؟ یہ زندہ خدا کی مہر ہے۔ مشرق سے آنے والے فرشتے کے پاس یہ انتہائی اہم نشان ہے، اور وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ جب تک خدا کے خادموں کی پیشانیوں پر یہ حفاظتی نشان یعنی یہ مہر نہیں لگ جاتی، ہوائیں بالکل نہیں چلیں گی۔ یہ مہر دراصل ایک حتمی گارنٹی ہے، ایک ایسی ضمانت جو انہیں آنے والے ہر بڑے طوفان اور خطرے میں مکمل طور پر محفوظ رکھے گی۔ اب یہاں ایک بہت ہی حیران کن اور دلچسپ عدد ہمارے سامنے آتا ہے، 1,44,000۔ یہ صرف کوئی عام سا ہنسا نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اس کی ایک بہت گہری اور منظم علامتی اہمیت ہے۔ اور اگر ہم اس ترتیب پر نظر ڈالیں تو کتنی زبردست ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ 12 قبیلے ہیں اور ہر ایک قبیلے سے بالکل برابر یعنی 12,000 افراد پر مہر لگائی گئی ہے۔ کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی امتیاز نہیں۔ یہ تفصیل ہمیں بڑی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ خدا کے تحفظ کا نظام کتنا منظم اور بالکل مساوی ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ مطالعہ تیسرے اور بالکل ہی مختلف حصے میں داخل ہوتا ہے، جہاں ہمارا واسطہ ایک آسمانی بڑی بھیڑ سے پڑتا ہے۔ زمین پر اس مہر لگنے کے فوراً بعد منظر اچانک پوری طرح بدل جاتا ہے۔ ہماری نظریں سیدھی اوپر آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اور وہاں تخت اور برے کے سامنے ایک ایسی بڑی بھیڑ موجود ہے جسے گننا لفظی طور پر ناممکن ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ صرف کسی ایک خاص قبیلے تک محدود نہیں، بلکہ اس میں ہر قوم، ہر زبان اور ہر پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ کتنی شاندار اور عالمگیر شمولیت کی تصویر ہے یہ۔ اور اگر آپ ان کے حلیے پر غور کریں تو انہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں۔ یہ محض کوئی عام پہناوا نہیں ہے، بلکہ یہ سخت ترین مشکلات کے بعد حتمی پاکیزگی اور فتح کی علامت ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو برے کے خون سے دھل کر اور بڑی قربانی دے کر سرخرو ہوئے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ تصور کریں کہ یہ لاتعداد ہجوم مل کر ایک ہی بلند اور گونجتی ہوئی آواز میں پکار اٹھتا ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ یہ خالص ترین عبادت کا ایک ایسا لمحہ ہے جو روح کو گرما دیتا ہے اور سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔ اور اس شاندار پکار کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ آسمانی دربار میں موجود تمام فرشتے، بزرگ اور چاروں جاندار مکمل عقیدت کے ساتھ اپنے منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وہ ایک ساتھ پکار اٹھتے ہیں، آمین، حمد، جلال، حکمت اور طاقت ہمیشہ ہمارے خدا ہی کی رہے۔ یہ یقیناً آسمانی حمد و ثنا کا ایک بے مثال اور طاقتور ترین لمحہ ہے۔ آئیے اب اپنے چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، بڑی مصیبت کے بعد ملنے والی حتمی تسلی۔ تو یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بے شمار لوگوں کی بھیڑ ہے کون؟
بزرگوں میں سے ایک اس راز پر سے پردہ اٹھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، اور یہ بات اس پوری کہانی کا رخ ہی موڑ دیتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے صرف دکھ نہیں سہے، بلکہ وہ ان سخت ترین تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزر کر فاتح بن کر ابھرے ہیں۔ یہ بقا اور نہ ٹوٹنے والی امید کی ایک زبردست داستان ہے۔ اگر ہم ان قدیم وعدوں پر غور کریں، جیسے کہ وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے، نہ ان پر دھوپ اور گرمی پڑے گی، تو یہ آج کے دور میں بھی کتنے متعلقہ لگتے ہیں، ہے نا؟ آج کے اس تیز ترین دور میں ہم سب جس برن آؤٹ، شدید ذہنی تھکاوٹ اور روزمرہ کی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، یہ وعدے بالکل اسی الجھن اور روحانی خشکی کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہیں۔ اور ہماری اس تھکاوٹ اور پیاس کا حتمی علاج کیا ہے؟ ذرا سوچئے، برا خود انہیں چرائے گا اور آب حیات یعنی زندگی بخش پانی کے چشموں تک ان کی رہنمائی کرے گا۔ یہ کوئی ایسا خدا نہیں جو دور بیٹھ کر احکامات دے رہا ہو، بلکہ وہ خود آگے بڑھ کر ایک محبت بھرے رہنما کی طرح ہماری گہری ذاتی پیاس بجھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں واقعی یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہیے، اور خدا ان کی آنکھوں سے سب آنسو پونچھ دے گا۔ ذرا اس قربت، اس شفقت اور محبت کو محسوس کریں۔ خدا خود اپنے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے اور ذاتی طور پر ہر ایک کا آنسو صاف کر رہا ہے۔ ہماری تمام تر مصیبتوں اور تکلیفوں کا اس سے زیادہ پرسکون اور جذباتی اختتام اور بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے اس مطالعے کے آخری حصے یعنی خلاصہ اور غور و فکر کی طرف آتے ہیں۔ تو آج ہم نے کیا کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے خدا کا الہی تحمل تباہی کو روکے رکھتا ہے، کیسے 1,44,000 کا وہ عدد خدا کے منظم اور مساوی تحفظ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے اس بے شمار بھیڑ کو دیکھا جو ہر سرحد سے بالاتر ہو کر خدا کی حمد کر رہی ہیں، اور کیسے ان کے سفید لباس برے کے خون سے پاکیزگی کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ زندگی کے چشمے جو ہمیں ابدی تسلی فراہم کرتے ہیں۔ یہ پورا سفر 4 ہواؤں کے شدید خوف سے شروع ہو کر زندگی بخش چشموں کے پرامن سکون پر ختم ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم کچھ اہم سوالات پر غور کرتے ہیں جو آپ اپنے ڈسکشن گروپس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ زندہ خدا کی مہر کا یہ تصور آج کی غیر یقینی اور طوفانی زندگی میں ہمیں کس طرح تسلی دے سکتا ہے؟ جب ہمیں لگے کہ چاروں طرف پریشانیوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، تو خدا کی ملکیت کا یہ نشان ہمیں نفسیاتی اور روحانی طور پر کتنا مضبوط کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بھوک، پیاس اور گرمی سے بچنے کے یہ قدیم وعدے ہماری آج کی تھکاوٹ یعنی اس ماڈرن برن آؤٹ اور روحانی کھوکھلے پن کے خلاف کیسے ایک زبردست تریاک کا کام کرتے ہیں؟ برے کا ہمیں آب حیات تک لے جانا ہماری آج کی روزمرہ کی زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے؟ اور آخری اور شاید سب سے گہرا سوال، اگر انجام واقعی یہ ہے کہ خدا خود ہمارے درمیان ہوگا اور ہمارے ہر ایک آنسو کو اپنے ہاتھ سے پہنچے گا، تو کیا اس شاندار امید کو ہماری آج کی تکلیفوں کو سہنے کا انداز نہیں بدل دینا چاہیے؟ اگر ہمارا انجام اتنی شاندار اور ابدی فتح ہے، تو ہم آج اپنی ان بڑی مصیبتوں کو کس نظریے سے دیکھیں گے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس وضاحتی مطالعے نے واقعی آپ کے دل میں ایک نئی امید اور زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ پیدا کیا ہوگا۔